الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو، اللہ ہوش میں ذرا غور کرو، خبردار خبردار آگاہ ہو جاؤ، میرا بات سننا بھائی غور سے بھائی. اللہ ہمارے دلوں کا اطمینان وہ اللہ کی یاد میں ہے، مال میں نہیں، چیزوں میں نہیں، عہدوں میں نہیں، ڈگریوں میں نہیں، گاڑیوں میں نہیں، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں. مچھلی کو سکون پانی میں، پانی سے نکالو، سونے کے تخت پہ ڈالو، تڑپ تڑپ بھر جائے. ذکر کے بغیر کبھی سکون نہ ملے گا، ذکر کے بغیر کبھی اطمینان نہ ملے گا، ملے گا تو وقتی طور پر پھر پریشان پھر پریشان. اس لیے آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دوں؟ خود ہی عرض کیا حضور 1/4 وقت دے دوں؟ تو میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور 1/2 وقت دے دوں؟ تو میں ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو تو بہتر ہے. اچھا حضور 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ تو میں ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو تو بہتر ہے. عرض کہ حضور میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف پڑھتا رہوں گا، درود شریف پڑھتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر ایسا کرو گے تمہاری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے قرضوں اور تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، گناہوں کو بھی معاف کیا جائے گا اور پریشانیاں بھی دور. درود شریف پڑھنے پر ہمارے مسئلوں کا حل دین، نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے. اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں گے. کثرت سے کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں. استغفار پر وعدہ ہے، استغفار پر وعدہ ہے. استغفار کو لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، استغفار کرو گے تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور اگر آپ نہ رہے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. یہ محنت ہے، یہ اعمال کا اہتمام، اعمال کا شوق پیدا ہو. ہم سب کس کے محتاج ہیں بھائی؟ کس کے محتاج؟ تھوڑے کے زیادہ، زیادہ کے بہت زیادہ، بہت زیادہ کے بے حد زیادہ. آپ مالدار بھی ہو گئے پھر بھی محتاج کس کے ہو؟ آپ وزیر اعظم بھی بن گئے پھر بھی محتاج کس کے ہو؟ آپ بڑے سردار بن گئے پھر بھی محتاج کس کے ہو؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں دعائیں دی ہیں، صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں. ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے. گھر سے نکلو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھو، اس کی حفاظت کی جائے گی، کفایت کی جائے گی، شر سے بچایا جائے گا، شیطان کو دور رکھا جائے گا. دعاؤں کا اہتمام. ایک صحابی آئے حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، اور میں اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق.
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. 3 دفعہ صبح پڑھنی چاہیے، 3 دفعہ شام. اس سے حفاظت ہوگی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑیں وہ کتنی اہم ہوگی. نہ صبح چھوڑیں نہ شام چھوڑیں. ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ہم بچوں کو یاد کروائیں، اپنے دوستوں کو اہتمام. ہماری حفاظت ان دعاؤں سے ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. یہ محنت ہے. ایمان بنے گا تو پھر اعمال کا شوق، پھر آدمی کو گناہوں سے نفرت. ایمان مضبوط ہوگا پھر آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق فرمایا کامل ایمان